کہ ڈیرہ غازی خان کا حلقہ NA 186 کی، جہاں پر ڈیرہ غازی خان کے حلقہ NA 186 میں سردار اویس لغاری شہریار تالپور مہر سجاد چینا میدان میں ہے۔ نیو نیوز کی ٹیم پکار حلقہ NA 186 کے عوام کے پاس پہنچی اور عوام سے جانا کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور وہ کیسا امیدوار وہاں پر چاہتے ہیں۔ اینکر پرسن انیلا اسلم نے NA 186 کے عوام کے ساتھ گفتگو کی، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ناظرین میں عوام میں موجود ہوں، سجاد چینا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں سے۔ سجاد چینا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ آپ کے پاس، کیا آپ تو آزاد لڑ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کی ٹکٹ مجھے پارٹی کی طرف سے دیا گیا ہے، چونکہ بلے کے نشان پہ پابندی لگ گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ ابھی پھر ہمیں کا نشان ملا ہے بینگن، لیکن آپ یہ دیکھ رہی ہیں جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں یہ سارے ووٹ عمران خان کے نام سے دے رہے ہیں۔ آپ کا ذاتی ووٹر نہیں، عمران خان کا ووٹر ہے۔ اگر میں ذاتی حیثیت سے آؤں تو شاید میں کونسلر بھی نہ بن سکوں۔ نون لیگ کا جو لغاری گروپ ہے وہ اپنے ساتھ نکاتی منشور لے کے آئے ہیں، جس میں نہری پانی کی تقسیم ہے، جس میں نوجوانوں کے لیے یہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، کھاد کی بلیک میلنگ کو روکنا ہے اور دیگر اور چیزیں ہیں۔ آپ کا ایسا کون سا منشور ہے جو ان کے منشور سے زیادہ سٹرونگ کر جائے گا آپ کے ایجنڈے کو؟ ہمارا منشور دیکھیں جی سیدھا سیدھا عمران خان ہے۔ ڈی جی خان کے لیے کیا منشور ہے آپ کا؟ خان صاحب نے پہلی دفعہ آئے ہیں تو انہوں نے ڈیم بنائے، کون سا ڈیم ذرا بتائیں لوگوں کے شعور کے لیے؟ کافی سارے ڈیم چھوٹے چھوٹے انہوں نے ڈیم بنائے ہیں۔ ٹھیک، چینا صاحب، عوام سے بھی منتخب نمائندے کو جب وہ لے کے آتے ہیں تو ان کو یہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ جو منشور میں ہمیں نکات گنائے گئے ہیں وہ تمام پورے کیے جائیں، چلیں وہ تمام نہیں تو اس میں سے میکسیمم تو پورے کیے جائیں تاکہ عوام کو بنیادی سہولیات مل سکے۔ دیکھتے ہیں کہ جس دن یہ الیکشن کا دن آتا ہے اس دن کون سامنے آتا ہے، کس کو عوام منتخب کرتے ہیں۔ جو عوام کے دلوں پہ راج کرے گا یقیناً وہی عوام کے درمیان موجود بھی ہوگا اور وہی اس تخت کا بادشاہ بھی بن جائے۔ ناظرین، اس وقت جیسے کہ الیکشن کی گہما گہمی ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ میرے ساتھ کھوسا صاحب بھی موجود ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور اب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کھوسا صاحب، بہت شکریہ مجھے وقت دینے کے لیے۔ بہت مشکل ہوتا ہے ان دنوں آپ سیاستدانوں کے لیے کہ عوام سے ملنا، لوگوں سے ملنا، اپنے حلقے میں جانا۔ ایک طرف نون لیگ کا لغاری گروپ ہے، ایک طرف آپ کا بھی نام ہے، لوگ جانتے ہیں آپ کا اپنا ایک ووٹر ہے، سپورٹر ہے۔ اس وقت جو منشور ہے نون لیگ کے لغاری گروپ کا، ایک پارٹی منشور ہے، ایک انہوں نے اپنا ساتھ نکاتی منشور دیا ہے ڈی جی خان کے لیے۔ اس سے بہترین آپ کون سا منشور دینا چاہتے ہیں کہ عوام ٹرسٹ کر سکے پاکستان پیپلز پارٹی کو تاکہ وہ میدان میں آ سکے اور کام کر سکے پنجاب کے لیے؟ بی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کی کبھی برائی نہیں چاہتا، اپنے گھر کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ ڈی جی خان میرا گھر ہے، میرے آباء و اجداد سے یہ ہمارا گھر چلا آ رہا ہے اور ہم نے اگر اس کی بھلائی اور اس کی بہتری اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں سوچنا تو کسی باہر سے آئے ہوئے نے نہیں سوچنا اس کے لیے۔ واحد ڈویژن تھا 2008 تک جہاں پہ کوئی میڈیکل کالج نہیں تھا، کوئی باقاعدہ یونیورسٹی نہیں تھی۔ میرے والد صاحب ایک دور میں یہاں پہ سب کیمپس لے کے آئے تھے، ذکریہ یونیورسٹی کا بورڈ ڈی جی خان کا یہاں پہ انہوں نے دیا تھا، پہلے ملتان ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو کام نسلوں پہ چلتے ہیں، یعنی اس سے میری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے میرے علاقے کے میرے لوگوں کی اولاد اور ان کی نسلوں کا فائدہ ہے، وہ ہے میڈیکل کالج اور ہماری غازی یونیورسٹی۔ وہ میں لے کے آیا، شہر کی اپگریڈیشن، انفراسٹرکچر کی اپگریڈیشن، شہر کی سہولیات کے حوالے سے اپگریڈیشن وغیرہ جو ہے اس کے اوپر میں نے 2008 سے 2013 تک بہت زیادہ کام کیا تھا اور شہر کی جو ہماری ایک عمومی سطح تھی اس کو ہم نے الحمدللہ پنجاب کے بہترین شہروں میں لا کھڑا کیا تھا۔ یہ تو شومی قسمت کے بعد کے نمائندگان نے اس کو سنبھالا نہیں۔ ہم نے جو معیار سیٹ کیا تھا اس معیار کو انہوں نے بہتر کرنے کے بجائے اسی ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام کو سنبھال نہیں سکے، انہوں نے تباہ کر دیا۔ آج وہی لوگ ہمارے مد مقابل الیکشن لڑ رہے ہیں تو عوام ضرور ان سے سوال پوچھ رہی ہے کہ جی پچھلے 10 سالوں میں آپ نے کون سی یہاں پہ دودھ دہی کی نہریں بہائی، کون سے یہاں پہ ایسے منصوبے لے کے آئے جو کہ منصوبے نسلوں کے اوپر چلتے ہیں، نسلوں کو جن سے فائدہ ہوتا ہے، وہ اس کا جواب وہ لوگ خود دیں گے۔ ہمارے تو کام جو ہیں اور ہمارا منشور جو ہے وہ تو ہمارا منہ بولتا ثبوت ہے، جو ہماری خدمات پاسٹ میں بھی رہی ہیں اور اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ہم نے جو اپنے طور پہ اپنی اس کیپیسٹی میں جو کام اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کے لیے کر سکتے تھے وہ کیا ہے۔ جو یہ ماضی کا ایک اسپیسیفک 3-4 سال کا وقت گزرا، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک خلا پیدا کیا نوجوانوں کو لے کر تمام پارٹیز کے درمیان میں، نوجوان نسل کو سو کالڈ شعور کے نام پر انہوں نے وہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی جس کی امپلیمنٹیشن شاید ابھی تک مجھے 5 سال میں نظر نہیں آئی۔ اب اس نوجوان نسل کو یہ سمجھانا، یہ بتانا کہ وہ جو چیزیں
ہیں یا نہیں ہے, یہ جن کو وہ سچ سمجھتے ہیں اس کو ہم واقعی سامنے لے کے آئیں گے, سچ کر دکھائیں گے, اور جو الزامات لگے آئے ہیں وہ دھو ڈالیں گے یا وہ الزامات غلط ثابت کر دیں گے. کیسے اس ووٹر کو کیسے منائیں گے آپ؟ اس الیکشن کیمپین کا کم وقت رہ گیا, یہ 5-5.5 سال گزرے ہیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری نسل اب شعور میں آئی, یعنی زندگی کے شعور میں آئی, جس نے صحیح برے کی, جس کو دکھایا گیا کہ یہ صحیح ہے یہ برا ہے, جس نے سمجھا کہ یہ صحیح ہے یہ برا ہے, اس نسل کو جس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک ایلوژن کے پیچھے لگا دیا ان کو کہ یہ نیا پاکستان کے نام پہ اور نظام کو ٹھیک کرنا اور سارا کچھ. کیا نظام ٹھیک ہوا کیا نہیں ہوا آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں اس چیز کو, بلکہ جو تھوڑی بہت گاڑی پٹڑی پہ چل رہی تھی اس کو بھی تباہ کر دیا انہوں نے. میرے لیے سب سے دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ بالکل آج ڈس ایلوژنڈ ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ ایک جذبے کے ساتھ وہ اٹھے تھے. پہلی دفعہ زندگی میں سیاسی میدان میں انہوں نے اپنا عمل دخل شروع کیا تھا, اپنی ایک اوپینین جنریٹ کی تھی کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. وہ جتنا آج ڈس ایلوژنڈ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر نوجوان اتنا ڈس ایلوژنڈ نہیں ہوا ہوگا. پہلے تو یہ تھا نا کہ سہولیات نہیں ہے, وے فارورڈ نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا نوجوان نسل کو, وہ چلی جا رہی تھی. یہاں پہ تو باقاعدہ ایک برائٹ فیوچر دکھانے کی ایک کوشش کی گئی نا جی, اور بجائے اس کے کہ وہ برائٹ فیوچر کی طرف جاتے وہ اندھیروں کی طرف گئے. پچھلے مہینوں میں بالخصوص, خاص طور پہ یہ 9 مئی کے واقعے سے پہلے اور 9 مئی کے واقعے کے بعد, جس طرح سے یہ حرکتیں کر کے اور مقامی نمائندگان بھی اور ان کے لیڈران بھی جس طرح سے منظر عام سے غائب ہوئے ہیں, اور اپنے اس فالوور کو, نوجوان کو, جس کو اس ایونٹ کے لیے انہوں نے یوز کیا, لیکن اس ایونٹ کو ہونے کے بعد وہ خود اپنی جان بچا کے بھاگ گئے اور ان کو عذاب میں ڈال گئے. اس کے بعد جس تعداد میں نوجوان پلٹے ہیں ان سے اور ہماری طرف آئے ہیں, میں اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. نوجوانوں کے لیے ایجوکیشن یہ تو ان کا بنیادی حق ہے. ناٹ اونلی ایجوکیشن, یو سی ایجوکیشن از ون پارٹ آف دیئر لائف. Going to a technical university or a professional college is one part of their life. The other part is to provide them with the opportunities کہ وہ اپنی اس تعلیم کو کہاں یوٹیلائز کر سکتے. ایک لاسٹ کوسچن, آپ کے ووٹر میں ایک بڑی تعداد فارمرز کی ہے, کسانوں کی ہے. پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کھاد کی اسمگلنگ ہوئی, ایک مافیا کھاد کو اسمگل کرتا رہا اور کسان تنگ ہوتا رہا. آج اس اسمگلنگ کو روکنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ اس مافیا کو, اگر وہ مافیا آپ کے سپورٹرز نکلے, ووٹرز نکلے, تو انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت کیمپین میں, کیونکہ جو ابھی کہہ دیں گے وہی بات آپ کو کرنی بھی ہوگی. چیئرمین بلاول نے اپنے منشور میں کہا ہے کہ سستی کھاد اور سستا بیج جو ہے وہ فارمرز کو پرووائڈ کیا جائے گا. میرے ذاتی طور پہ جو اس دور میں 2008 سے 2013 تک جو میری ایک کوشش تھی اور میری ایک خواہش تھی, وہ تھی کہ ہمارے جو روایتی فارمرز ہیں ان کو ماڈرن ٹیکنیکس کے ذریعے بہتر فارمنگ کی طرف لے کے جایا جائے اور بہتر پروڈیوسز تاکہ وہ ییلڈز بہتر اٹھا سکیں اپنی ان محدود سی فارمنگ سے. اس کے لیے بہت سے منصوبے ایسے ہیں جو میرے ذہن میں ہیں. اللہ تعالیٰ جب سرخرو کرے گا تو اپنی گورنمنٹس کے ذریعے انشاءاللہ ہم ان کو, یہ نہیں کہ اسمگلرز کو کیا کہنا چاہیں گے جنہوں نے کھاد اسمگل, کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے اب پچھلے 6 مہینے کے اندر یہ جو فیول کرائسس, آئل کرائسس جو پاکستان میں آیا تھا, تو انسیڈ اسمگلڈ فیول جو ہے اس کی پوری پاکستان میں سپلائی شروع کر دی گئی. آزاد امیدواروں سے کوئی خطرہ دیکھ رہے ہیں آپ کو, کوئی آپ کو خلا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کوئی ڈیمیج یا کانٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے آپ کا اور ان کا؟ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی منفرد سی صورتحال بنی ہوئی ہے. آپ نے پتہ نہیں اس کا جائزہ لیا یا نہیں لیا کہ ایک آلموسٹ تمام فرقے آئی ہوں جی, ایک شخصیت ہیں جو کہ پنجاب کی ایک جماعت کے ذمہ دار عہدیدار ہیں, پنجاب کی سطح کے, پاکستان کی ایک جماعت ہے اور اس کے پنجاب کے ایک ذمہ دار عہدیدار ہیں. انہوں نے سارے ضلعوں میں اپنے امیدواران کو ٹکٹس تقسیم کی. اس حلقہ NA 185 پہ انہوں نے اپنے ایک امیدوار کو, اپنے فیملی کے ایک ممبر کو آزاد رکھا, اس کو ٹکٹ نہیں دی, اور دوسری طرف جس ونگ کو انہوں نے ٹکٹ دی ہے اس کے برعکس جو ایک آزاد امیدوار ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنی پارٹی کے ونگ کو جو ہے وہ اس وقت انہوں نے کھو کھاتے میں جسے کہتے ہیں وہ چھوڑ دیا. یہ تو ان لوگوں کی یہ دھوکہ دہی اور یہ چیز تو ان لوگوں کی فطرت میں ہے. یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر یہ لوگوں کو دھوکہ دے کے, اور وہ جو ایک انڈیپینڈنٹ ووٹ ہے, کیونکہ نون, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نون لیگ کی چاہت شہر کے اندر نہیں ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نون لیگ کی جو چاہت ہے وہ سراؤنڈنگز میں نہیں ہے, لوگوں میں نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو آزاد حیثیت میں اتارا ہے. اگر ان کا بس چلتا تو پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں, شاید وہ خود بھی آزاد حیثیت میں آتے.
لیکن وہ کیونکہ ایک ذمہ دار عہدیدار ہیں، وہ شاید یہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو مجبوراً پارٹی کی ٹکٹ لینی پڑی ہے. اور میں آپ کو بڑی خوشی سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ کسی وقت ان کے پروگرامز کو کور کریں. وہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، ان کے والد گرامی جو ہیں وہ صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں، اور تمام تر اختیارات کو استعمال کرنے کے باوجود میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جا کے ان کے حلقے میں ان کے پروگرامز دیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ لوگ وہاں پہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، لوگوں میں ان کی پذیرائی نہیں ہو رہی. اپنے دن کے دیے ہوئے پروگرامز جو ہیں ان میں سے ایک ایک دو دو بھگتا کے دیکھ کے، پبلک کا پلس دیکھ کے، وہ اپنے باقی دن کے پروگرامز کینسل کر کے اور جا کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک عوامی پلس جو ہے آپ کو باہر نظر آ رہی ہے. باقی یہ پوسٹر بینرز نے ووٹ نہیں دینا، وہ چاہے پورے ضلع کو جو ہے ووٹ دینا ہے کارکردگی نے، یہ چاہے سارے ضلع کو رنگ سے بھر دیں، لیکن ووٹ ملنا ہے کارکردگی پہ، ڈیلیورنگ، ووٹ ملنا ہے کردار پہ، ووٹ ملنا ہے گفتار پہ، ووٹ ملنا ہے تعلق پہ، ووٹ ملنا ہے آپ کے پارٹی کے ساتھ سٹینڈنگ کے اوپر. میری پارٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب میں اس کی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح سے مستحکم نہیں ہے جس طرح سے نون لیگ کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس پارٹی نے مجھے سہارا دیے رکھا ہے اتنے دن، جب اس کو میری ضرورت ہے میں اس کو چھوڑ کے اس سے دگا کر جاؤں. یہ لوگ وہی کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھی یہ لوگ اٹھائیں گے. اس وقت سردار صاحب آپ کا بھی اور جو آپ کے حریف ہیں یقیناً آپس میں مقابلہ تو ہے. اگر میں یہ کہوں کہ مقابلہ نہیں ہے تو یہ بات کہنی غلط ہوگی. الیکشن، ہم فیئر الیکشن چاہتے ہیں، آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے. عوام کو کوئی ایک میسج لاسٹ 30 سیکنڈ کا دینا چاہتے ہیں تو دے لیجیے تاکہ میں اس کے بعد اپنے لنک کی طرف آؤں. اگلے 5 سال کی ان کے زندگی کا فیصلہ ہونا ہے 8 فروری کو. بہت سوچ کے کریں، بہت سوچ کے اپنا نمائندہ چنیں، کیونکہ اگلے 5 سال ان کے 8 فروری پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بالکل ایسے بہت خوبصورت بات کی، بہت شکریہ سردار صاحب. آپ نے 5 سال کا فیصلہ ہے، یہ 8 فروری کا دن ہے، کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے. ایک طرف تیر ہے تو ایک طرف شیر کی دھاڑ ہے، ایک طرف آزاد امیدوار ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون کس کو ہرائے گا، کون میدان میں آئے گا، کون اس جی خان کے تخت کا بادشاہ بنے گا. الیکشن نامہ میں ایک بریک شامل کرتے، کہیں مت جائیے گا. اہم خبر شامل کریں، گورنر اسٹیٹ بینک کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. گورنر اسٹیٹ بینک نے ملک میں کالا دھن کمانے والوں کے لیے بری خبر سنا دی. اسٹیٹ بینک نے تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹوں کو لانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے. نئے نوٹوں کو بین الاقوامی سیکیورٹی فیچرز کے تحت چھاپا جائے گا. تو اسٹیٹ بینک کا تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹوں کو لانے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے. نئے نوٹوں کو بین الاقوامی سیکیورٹی فیچرز کے تحت چھاپا جائے گا. یہ تفصیلات ہیں جو کہ سامنے آ چکی ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک نے ملک میں کالا دھن کمانے والوں کے لیے بری خبر سنا دی ہے. بات کرتے ہیں کاشف منیر سے. کاشف منیر، یہ تمام جو نوٹ ہے وہ نئے چھاپے جائیں گے، اس سے نقصان بھی ہوگا کیا؟ دیکھیں یہ بہت بڑی خبر یہ ہے کہ آج جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کا اعلان تھا، جس کے بعد جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک نے میڈیا سے جو ہے وہ غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تمام نوٹ یعنی جتنے بھی ڈینومینیٹر ہیں ان کے نئے کرنسی نوٹ جو ہیں وہ مارچ سے جو ہے وامید یہ کی جا رہی ہے کہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. اس میں ان کا بتانا یہ تھا کہ تمام نئے کرنسی نوٹوں کا جو ہے وہ سیریز تبدیل ہوگی، کلر تبدیل ہوگا، ڈیزائن تبدیل ہوگا، اور تمام جو نوٹ ہیں اس کو بین الاقوامی سیکیورٹی فیچرز کے تحت جو ہے وہ لایا جائے گا. اس حوالے سے فریم ورک پہ کام شروع کر دیا گیا ہے. گزشتہ دنوں سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گورنر، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک جب گئے تھے، جب ان کے سامنے نوٹ رکھے گئے تو یہ بھی اطلاع آئی کہ نئے اصلی نوٹوں اور جعلی نوٹوں میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. تاہم اسی وجہ سے لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے یہ اصولی فیصلہ کیا ہے کہ تمام کرنسی نوٹ، جس میں تمام جو کرنسی نوٹ جو ملک میں چھپ رہے ہیں ان کو نئے سیریز ان کی لائی جا رہی ہے. اس حوالے سے گورنر اسٹیٹ بینک نے کنفرم کیا ہے کہ تمام کرنسی نوٹ اس میں شامل. اچھا کاشف منیر، یہ جو عمل ہے یہ کب سے نافذ العمل ہوگا، اور کیا جو نئی حکومت آئے گی 8 فروری کے بعد اس کے ذمہ یہ کام سونپا جائے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے جیسے گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کی ٹائم لائن دی ہے، ان کے مطابق مارچ تک اس کا جو ہے کام مکمل ہو جائے گا. انہوں نے بتایا کہ اس کا جو ڈیزائن ہے، اس کا فریم ورک ہے، اس پر کام تو اسٹیٹ بینک نے پہلے ہی شروع کر دیا ہے، اور نئی حکومت آنے کے بعد اس پر جو ہے وہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. تو جو نئے نوٹوں کی سیریز پہ جو ٹائم فریم اسٹیٹ بینک کی جانب سے ملا ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ مارچ سے یہ تمام کرنسی نوٹ جو ہے وہ نئی سیریز کے ساتھ مارکیٹ میں آ جائیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنہوں نے بڑی تعداد میں ملک کے اندر کالا دھن چھپایا ہوا ہے، اگر
ये तमाम नए डिजाइन के नोट आ जाते हैं और पुराने अगर उनको ये नहीं बताया गया कि पुराने नोटों को वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, लेकिन तमाम नए नोट आने के बाद ये सूरत सामने जरूर आएगी कि जो मुल्क में बड़े पैमाने पर जाली करेंसी नोट है उसका मामला होगा। और साथ में गवर्नर स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि जो नए करेंसी नोट लाए जा रहे हैं उनमें आलमी मुताबिक सिक्योरिटी फीचर्स है, जिसका जाली नोट बनाना कोई आसान काम नहीं होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने डिटेल में हमें अपडेट किया। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से ये कहा गया है कि मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए बुरी खबर ये है कि अब नए करेंसी नोट हैं वो लाए जाएंगे और उसका तमाम मालियत के नए करेंसी नोटों को लाने का स्टेट बैंक ने ये फैसला किया है, क्योंकि मुल्क में जाली जो करेंसी नोट्स थे वो छापे जा रहे थे। और ये कहा है कि अब इसका जो फीचर है सिक्योरिटी फीचर वो बैनुल अक़वामी फीचर होगा, जिसको दोबारा से डुप्लीकेट नहीं किया जा सकेगा, जिसकी वजह से अवाम को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो डुप्लीकेट नोट पाकिस्तान में आ रहे हैं वो नहीं आ सकेंगे। यहां पर एक ब्रेक शामिल करते, कहीं मत जाइएगा। तो आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान मुत्तलिका हुकाम ने शिरकत की। बजट विंग ने अब तक के अखराजात और अकाउंट्स में मौजूदा रकम बारे ब्रीफिंग भी दी। इलेक्शन विंग ने बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील बारे ब्रीफिंग दी है। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अब तक 60% से ज़ायद हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात आपको बताएं कि इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान मुत्तलिका हुकाम ने शिरकत की है। जावेद नूर नियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल से हम जानते हैं। जावेद नूर, इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, उसमें क्या बात तय हुई, बताइएगा। जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से अब तक की जो पेशरफ्त है उसका जायजा लिया गया। एक तो ये कि जो बैलेट पेपर है उसकी छपाई कहाँ तक पहुंची, तो बताया गया कि 60% से ज्यादा बैलेट पेपर शाया किए जा चुके हैं और जो मजीद बैलेट पेपर रह गए हैं 4-5 रोज में वो भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तमाम बैलेट पेपर जो है वो छाप लिए जाएंगे। इसके अलावा अब तक जो माली मामलात हैं उसका जायजा लिया गया। इसके अलावा जो इलेक्शन के इनेकाद के बाद जो रिजल्ट होगा वो किस तरह से इलेक्शन कमीशन तक पहुंचेगा, उसकी शफाफियत और दीगर उमूर पर भी बात की गई और ये बताया गया कि जावेद नूर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची की पोलिंग स्कीम पर एमक्यूएम पाकिस्तान के तहफुजात और एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सदीकी ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध को खत लिख दिया है और खत में पोलिंग स्कीम में बनाए गए गलत पोलिंग स्टेशन को दुरुस्त करने की दरख्वास्त की गई है। खत में यह भी कहा गया है कि हल्का NA 237 के ROs और DROs मुतनासिब काम करके पीपल्स पार्टी के लिए सहूलत कारी कर रहे हैं। तफसीलात जानते सरफराज कायम खानी हमारे साथ है, नियो न्यूज़ के नुमाइंदे। सरफराज कायम खानी, बताइएगा क्या कहा गया है दरख्वास्त में? जी, मरियम, पोलिंग स्कीम जारी होने के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के जो तहफुजात हैं वो सामने आए हैं। रऊफ सिद्दीकी जो उम्मीदवार हैं NA के, उनकी जानिब से खत लिखा गया है सिंध के चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर को, जबकि उसकी कॉपी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को भी अरसाल कर दी गई है। बताया गया है खत में कि NA 237 के जो पोलिंग स्टेशन हैं वो स्कूल में बनाए जाने थे, लेकिन RO-DRO की जानिब से एक सियासी जमात को जो है वो सपोर्ट करने के लिए सहूलतकारी सरफराज कायम खानी, उन्होंने ये कहा कि सहूलत दी जा रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इलेक्शन आमा में एक ब्रेक शामिल करते, कहीं मत जाइएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। जमहूरी बहरान आईनी बहरान है। पाकिस्तान में खारजा सतह पे हम आइसोलेट हो चुके हैं, तो अब हम सब जमहूरी बहरान आईनी बहरान है। पाकिस्तान में खारजा सतह पे हम आइसोलेट हो चुके हैं, तो अब हम सब मिल गए हैं। हम अपने अपने मोर्चे संभालेंगे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के मसाइल में कमी का बंदोबस्त करेंगे। मैंने अपने मेहनत किया दिन रात और कोशिश ये की कि जो खारजा सतह पे मसले थे वो हल करें। जो बाकियों का जिम्मेदारी था मेरा ख्याल में उनका हल करने में कम दिलचस्पी था और किसी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी था, जिससे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ लेकिन तमाम सियासी जमातों के साथ एक अनबन हुआ। चेयरमैन साहब, आपने पंजाब में भरपूर तरीके से एक मुहिम चलाई है। आपने
بڑے کامیاب جلسے بھی کیے ہیں. ایک تو وہاں کی جو جماعت ہے وہ اس کو کافی ترقی کا نشانہ بنا رہی ہے. دوسرا آپ کی آئندہ جو حکومت بننے جا رہی ہے, کیا ایک حکومت ان مسائل پر قابو پائے گی یا مل کے یہ کولیشن گورنمنٹ یا مل کے یہ پاکستان جو بھنور میں پھنس چکا ہے اس کا حل نکالیں گے؟ جہاں تک ہمارے مسائل ہے, چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ جمہوری ہو, چاہے ہمارے پورے معاشرے میں جو بحران ایک یہ نفرت اور تقسیم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, اس کا حل نکالنے کے لیے سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اب وہ شاید کولیشن کی صورت میں ہو نہ ہو وہ تو اپنی جگہ, لیکن مل کے کام کرنے کا فائدہ ہوتا ہے. میں خان صاحب کو بھی یہ مشورہ دیتا تھا کہ جب وہ حکومت میں تھا, اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ الائنس میں ہیں, لیکن if he'd reached across the aisle and tried to work with the opposition, maybe he would have been more successful in solving problems. تو وہی میرا طریقہ. پنجاب کے لوگوں کا رسپانس کیسا رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے صدر ہیں, آپ کو فٹ بال کے ریفری سے تشبیہ دی, اور مریم نواز بھی جو ہے نام لیے بغیر آپ کو فٹ بال کی ریفری, فٹ بال کا کبھی گرین کارڈ دکھا دیتے, کبھی یلو کارڈ دکھا دیتے, عوامی کارڈ دکھا کے ہم باہر نکالیں گے, اور آپ کو میرے مہربان کے نام سے یاد کرتے ہیں, آپ کا نام نہیں لیا. میں تو باقی پاکستان کے عوام کی طرح میاں صاحب کی تقریریں نہیں سنتا ہوں, اور میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے چیلنج دیا ڈبیٹ کا, جو کہ تمام سویلائز سوسائٹیز میں یہ اب ایک روایت بنا ہوا ہے جمہوری سوسائٹیز میں, کہ جو بڑے سیاسی جماعتوں کے وزیر اعظم کی امیدوار ہے وہ نعرے بازی کے بجائے پوری ملک کے سامنے, میڈیا کو سامنے رکھ کے ڈبیٹ کرتے ہیں, اپنے منشور پہ بات کرتے ہیں. میں نے یہ چیلنج دیا تو چھوٹے میاں نے تو کہا تھا کہ سندھ میں آئیں, سندھ میں آپ دورہ ہمارے کروائے, وہاں ہم جج بھی کریں گے اور ڈبیٹ بھی ہوگا. میں نے وہ چیلنج قبول کیا. میاں صاحب کیوں ڈر رہا ہے ہمارا چیلنج سے, کیوں نہیں آ رہا ہے ڈبیٹ کرنے کے لیے؟ کیا پنجاب نے کبھی کسی بزدل آدمی کو منتخب کروایا ہے؟ ہمیشہ پاکستان ہو یا خاص طور پہ پنجاب کے عوام جو ہیں وہ دلے لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں, بہادر لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں. میاں صاحب سندھ کے کسی بھی شہر میں, چاہے وہ گمبد کی تحصیل خیرپور میں جہاں ہمارا ہاسپٹل کا مقابلہ وہ پلیز آ کے کرے پاکستان کا کسی بھی ہاسپٹل سے, چاہے وہ تھر پارکر میں آ کے کرے, چاہے وہ کراچی کے NICVD کے باہر ڈبیٹ کرنا چاہے, جہاں بھی, مگر آئے تو سے اور ڈبیٹ کریں. ڈوگی صاحب اگر آپ کنڈکٹ کریں ذرا آسانی ہوگا ہمارے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی نو ڈاؤٹ پاکستان کی بڑی مقبول پارٹی ہے, اور آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کے مقبول لیڈر ہیں, لیکن آپ مقبول پارٹی ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کے مقبول لیڈر ہیں, لیکن آپ اپنی تقاریر میں, خطاب میں, ہمیشہ ہر جلسے میں ایک لمبے چوڑے وعدوں کی فہرست ہے جو سب کا حکومتوں نے بھی کیے اور پورے نہیں کیے. کیا آپ جو وعدے کر رہے ہیں, اتنے طویل ترین فہرست ہے اس کی, وہ پورا کر پائیں گے؟ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 3 نسلوں سے ہم سیاست کر رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ, مگر چلے پاکستان کی کانٹیکس میں 3 نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے منشور دیا, اس نے من و ان اس منشور پہ عمل درآمد کی. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے منشور دی تو اس منشور پہ عمل درآمد ہوا. یہاں تک کہ 2008 میں جو شہید بی بی کی آخری منشور تھی اس پہ ہمارا حکومت نے 2008 سے لے کے 13 تک عمل درآمد کرتے ہیں. ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں, ہم پکا وعدہ کرتے ہیں, کچے وعدے نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالی ہم پوری طریقے سے عمل درآمد کریں گے. بہت یہ بتائیں کہ TNF نے آپ کی حمایت کر دی, ایک تو یہ بتائیے کہ کتنا امپیکٹ ڈال سکتی ہے TNF کی حمایت, دوسرا NWM کی طرف بھی جائیں گے. ایک ڈیولپمنٹ اور یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے 4-5 خط لکھے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ پنجاب میں پولیس جو ہے یا پنجاب حکومت آپ کے امیدواروں کو تنگ کر رہی ہے. آج آپ کے حلقے کے حوالے سے بھی یہ خط گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے پیچھے کون یہ کروا رہا ہے, اور یہ اگر جو کروا رہا ہے وہ کیوں کروا رہا ہے؟ آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ساتھ ہے وہ صرف ایک الیکشن کے لیے نہیں. مجھے جتنے اس قسم کے اتحادی مل سکتے ہیں
جو پاکستان میں ایک نیا سوچ لے آنے میں یقین رکھتے ہیں اور وہ پرانے نفرت اور تقسیم اور تشدد کو سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اتنا ہی بہتر ہوگا, اتنا ہی زیادہ چانسز ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. جہاں تک آپ یہ بات کہہ رہے ہیں آپ بالکل صحیح کر رہے ہو. میں ابھی تک اس پہ زیادہ بولا نہیں ہوں, اس لیے امید یہ تھا کہ انٹرم گورنمنٹ کا چیف منسٹر یا ہمارا الیکشن کمیشن اس چیز کا تحقیقات کر کے ایکشن لیتے ان آفیسرز کے خلاف جو پورا پنجاب میں انکلوڈنگ NA 127 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ہمارے کارکن کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اگر نون لیگ کا کاؤنسلر ہمیں جوائن کرواتا ہے تو اگلے دن اس کو لیسکو کا FIR کاٹ کے گرفتار کیا جاتا ہے. PTI کے کارکن ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان کو اچانک یاد آتا ہے کہ میں 9th ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کا سیاست تو رہا ہی نہیں, جمہوریت رہا ہی نہیں. وہ کھلا میدان چاہتے ہیں. ایک سیاسی جماعت اپنی مسئلوں کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انہوں نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر لیا, اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی یہی غیر جمہوری طریقہ کار اپنانا چاہ رہے ہیں. میں تو پوچھنا چاہوں گا چیف منسٹر پنجاب سے, IG پنجاب سے, CS پنجاب سے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی May 9th میں انوالو تھے کہ میرے کارکن جب بھی کوئی کام میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ سوالہ نشان رہے گا اس پورا الیکشن پروسیس کے اوپر. ایک پارٹی نے ویسے ہی جو بھی الیکشن رزلٹ ہوتے ہیں احتجاج ہی کرنا ہے. کیا آپ چاہتے ہو کہ جو دوسرا پارٹی رہتا ہے وہ ہم بھی احتجاج کرنا شروع کرتے؟ ملک کیسے چلے گا اس طریقے سے؟ نون لیگ کس چیز کے خوف زدہ ہے؟ 4تھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, بطور ان کے سب سے مقبول سب سے قبول سیاستدان وہی ہے, تو میرے بچارے وہ بھی پنجاب کے جیالے کے پیچھے ایسے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں وہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں انسیکیور ہے. وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکثریت کے عوام یہ نہیں چاہتے کہ میاں صاحب 4تھی بار وزیر اعظم بنے, اور وہ طاقت کے زور پہ دوست اور دھاندلی کر کے اگر وہ سمجھتے کہ ہمارا یہ راستے روک سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت ہم نے بہت ٹائم لیا ہے. تھینک یو. راولپنڈی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں اگلا وزیر اعظم بنوں گا تو ملک کے مسائل حل کروں گا, مسائل میں کمی کا بندوبست کرنے کے لیے آیا ہوں. ایک بریک شامل کرتے ہیں.